بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کے جاتے ہیں، انہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے ہاتھوں میں حسین کا دامن ہے، ہم تیری بارگاہ میں جو لے کر آئے ہیں اس سے اچھا کوئی وجود نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا وجود نہیں ہے، ہم تیری بارگاہ میں حسین ابن علی کا ذکر لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ حاجات مند بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں حسین کی سکینہ کا، یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں حسین کے علی ایسا، تیرے نزدیک ان کا مقام بہت بلند، اسی طرف کا رستہ کربلا جائے گا۔ فرمانے لگی اے علی بن الحسین مجھے بھائی کی قبر پہ جانا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اے زین العابدین میں اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی۔ قافلہ بشیر ابن جزلم نے کربلا کی طرف موڑ لیا، یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ عزادارو ادھر پہلا زائر قبر حسین جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آخری ایام میں وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں کمزور تھیں، انہیں نظر نہیں آتا تھا، ان کا غلام عطیہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا۔ پہلے زائر ہیں امام حسین کی قبر کے، یعنی امام کی تدفین کے بعد جب امام سجاد 12 محرم کو دفنا کے چلے گئے نا، تو پہلی مرتبہ جو قبر حسین پہ آیا ہے۔ اچھا محبت دیکھیے آپ نے، آنکھیں نہیں ہیں مگر مدینے سے چلے ہیں کہ میں حسین کا ساتھ تو نہیں دے پایا، مجھ پر جہاد ساقط تھا، میں حسین کا ساتھ تو نہیں دے پایا، مگر کم سے کم مجاور قبر حسین بن کے بیٹھ جاؤں۔ اور جب پہنچے قبر امام حسین پر تو خود کو اونٹ سے گرا دیا اور ایسے چل کر گئے ہیں جیسے کوئی شرمندہ جا رہا ہو، اور قبر حسینی پر بیٹھ کر بہت دیر باتیں کرتے رہے۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہنے لگے عطیہ تم ذرا دور چلے جاؤ، میں حسین کی قبر پہ تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ غلام کہتا ہے کہ میں دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، مجھے کبھی بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ مجھے آواز دے سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، میں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے قبر سے جواب آ رہا ہے۔ جی جابر بات کر رہے ہیں، امام حسین کی قبر پر بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، اور مجھے لگتا تھا جیسے اندر سے بھی جواب آتا ہے، پھر جابر بات کرتے ہیں۔ اور یہ میری سوچ اس وقت یقین میں بدل گئی کہ جب اچانک چونک کر کھڑے ہوئے اور آوازیں دینے لگے عطیہ مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ، عطیہ مجھے کہیں اور لے جاؤ۔ میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کہا زینب کی سواری آ رہی ہے۔ عجب نہیں امام حسین کی قبر سے آواز آئی ہو، اے جابر میری بہن مجھ سے ملنے آ رہی ہے، اجرکم اللہ۔ میری بیوی نے خود کو سواری سے گرایا اور پھر قبر حسینی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، اے میرے بھائی تمہاری بہن شرمندہ ہے، سکینہ کو چھوڑ کر آ گئی ہے، سکینہ زندان شام میں رہ گئی، تم نے جس بچی کو میرے حوالے کیا تھا اسے دوبارہ تمہارے پاس نہ لا سکی۔ میری بیوی 3 دن تک کربلا میں عزاداری کرتی رہی۔ 3 دن کے بعد میری بیوی زینب نے کربلا سے مدینے کا رخ کیا۔ عزادارو آپ لوگ بھی وطن سے، حقیقی وطنوں سے دور ہیں، آپ یہاں مقیم بھی ہو جائیں تب بھی آپ کو اپنا وطن یاد رہے گا، وہاں عزیز و قارب ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں نا اپنے وطن تو 2 کیفیتیں ہوتی ہیں وطن لوٹنے والے کی، تھکیں گے نہیں، میں بس 2 مثالیں دے کر مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ وطن لوٹنے والے کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک تو جیسے ہی وطن قریب آتا ہے نا تو خوشی بڑھنے لگتی ہے، میرا وطن آ گیا۔ بعض لوگ تو ایئرپورٹ پر اتر کے سجدہ کرتے ہیں، اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، پیار سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وطن جب قریب آ جاتا ہے، وطن جب نظر آنے لگتا ہے تو انسان خوش ہونے لگتا ہے۔ یہ کچھ بے وطن بھی ہیں جو مدینے واپس آ رہے ہیں، مگر ان کا انداز بڑا نرالا ہے۔ جیسے ہی مدینے کی دیواریں نظر آنے لگیں تو بی بی کی خوشی میں اضافہ نہیں ہو رہا، گریے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک نوحہ بار بار پڑھ رہی ہے، یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم مدینے میں داخل ہو سکیں۔ روتی ہوئی گریہ کرتی ہوئی بی بی مدینے میں داخل ہو رہے۔ ایک اور کیفیت بھی آپ لوگوں کی ہوتی ہے جب وطن سے ہم بھی لوٹتے ہیں، دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں، بہن کے لیے یہ لے لو، اماں کے لیے لے لو، بھائی کے لیے لے لو، ابا کے لیے لے لو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہم تحفے لے کے جاتے ہیں۔ زینب بھی تحفے لے کر آئی ہیں،
ज़ैनब भी मदीने तोहफे लेकर आई। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।